بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: ہود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ایک قول کے مطابق ہود علیہ السلام کا نام عابر ہے، جو شالخ کے بیٹے تھے، اور وہ ارفخشد کے بیٹے تھے، جو سام بن نوح کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا، جو شاہور کے نام سے معروف تھا، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسا کہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا تم نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے؟ اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی اس قبیلے جیسے طاقتور لوگ اور کسی علاقے میں نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے ہی عربی زبان میں کلام فرمایا تھا۔ البتہ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے، جبکہ بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب عاربہ یعنی خالص عرب کہلاتے ہیں۔ ان میں بہت سے قبائل شامل ہیں، مثلاً عاد، سمود، جرہم، تسم، جدیس، امیم، مدین، املاک، جاسم، قحطان اور بنو یقطن وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ فصیح و بلیغ عربی زبان میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے عربی زبان قبیلہ جرہم کے ان افراد سے سیکھی تھی جو آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو انتہائی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز سے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے، جنہیں عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، بت پرستی اختیار کی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے، جن کے نام سمد، سمود اور ہور تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا: اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا: بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ عطا کیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں اور جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے تاکہ وہ اپنے مالک و رازق کو پہچان جائیں، مگر ان کے دلوں پر کفر کے پردے پڑ چکے تھے۔ سورہ شورى میں نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا: کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو اس سے ڈرو۔
اس نے تمہیں چارپائیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ سو انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے نہ صرف آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا بلکہ یوم آخرت کو بھی محض جھوٹ تصور کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ان کے باطل قیاسات کو یوں بیان کیا ہے۔ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استغوان یعنی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو علم ربانی کی روشنی میں ہدایت فرمائی، جبکہ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ تھے کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ بالآخر سورہ اعراف کے مطابق انہوں نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے جواب میں کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہ کیا بلکہ اپنے بتوں کے بارے میں اپنے اعتقاد کا زبردست اظہار کیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے معبودان باطلہ سے بیزاری اور برات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ تم جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ اور تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا۔ سورہ انعام میں آیا ہے اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، الا یہ کہ میرا پروردگار ہی اگر کوئی امر چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے اور خوب جانتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی کیونکہ قوم نے آپ علیہ السلام کی ہر نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور آپ کو جھٹلا دیا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے فرمایا اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ سو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اس عذاب کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا،
यानी पूरी मुद्दत ये आंधी मुसलसल चलती रही। एक कौल के मुताबिक इस अजाब की इब्तदा जुमे के दिन हुई थी और दूसरे कौल के मुताबिक बुध के दिन हुई थी। अरशाद बारी ताला है, सो ए मुखातिब, तू लोगों को इसमें इस तरह गिरे मरे पड़े देखेगा जैसे खजूरों के खोखले तने। उन्हें खजूर के दरख्तों के ऐसे तनों से तशबीह दी गई है जिनके सिरे अलग हो चुके हों, क्योंकि हवा आदमी को उठाकर ऊपर ले जाती थी, फिर उसे सर के बल फेंक देती थी, जिससे उसका सर पाश पाश हो जाता और धड़ बाकी रह जाता, जैसे खजूर का वो तना जिसका पत्तों और फलों वाला हिस्सा काट दिया गया हो, वो पड़ा होता है। चनाचे सूरह कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उन पर सख्त मनहूस दिन में आंधी चलाई, वो लोगों को इस तरह उखेड़े डालती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। यानी वो दिन उनके लिए मनहूस था जिसका अजाब उन पर हमेशा रहेगा। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मुसलसल नहूसत वाला दिन बुध का दिन है, इस वजह से वो बुध को नामुबारक दिन करार देते हैं, जबकि ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयत से ये तो मालूम है कि वो मुसलसल 8 दिन रही थी। अगर ये दिन बजाते खुद मनहूस हों तो हफ्ते के 7 दिन मनहूस होने चाहिए जिनमें अजाब जारी रहा। इसका असल मतलब ये है कि ये दिन उन काफिरों के लिए ही मनहूस था। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आद की कौम के हाल में भी निशानी है जब हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई, वो जिस चीज़ पर चलती उसको रेज़ा रेज़ा किए बगैर ना छोड़ती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मदद सबा यानी मशरकी हवा के ज़रिए से की गई और आद को दबूर यानी मगरबी हवा के ज़रिए से तबाह कर दिया गया। जब कौम आद ने आसमान पर जमा होते हुए बादलों को देखा तो उन्हें बरसने वाले बादल समझा, लेकिन ये अजाब के बादल थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बादल से रहमत हासिल होगी, लेकिन उन्हें बुरी चीज़ हासिल हुई। मुमकिन है अजाब से मुराद वो इंतहाई ठंडी तेज़ आंधी हो जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही, जिसकी वजह से कोई शख्स जिंदा ना रहा। यह हवा पहाड़ों के गारों में भी दाखिल हो जाती थी और लोगों को उनसे निकाल लाती थी और फिर हलाक कर देती थी, और उनके मजबूत मकानों और पुख्ता महलात को भी मस्मार कर देती थी। उन्हें अपनी कुव्वत और ताकत पर फख्र था। वो कहते थे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह ने उन पर वो हवा मुसल्लत कर दी जो उनसे ज़्यादा ताकतवर थी। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए बेहतरीन उसवा दिया है और अपनी उम्मत को नसीहत फरमाई कि वो आंधी वगैरह को देख कर ये दुआ पढ़ें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब तेज़ हवा चलती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे उसकी भलाई मांगता हूँ और जो कुछ उसमें है और जो कुछ देकर वो भेजी गई है उसकी भी भलाई मांगता हूँ, और मैं उसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ, और जो कुछ उसमें है और जो कुछ देकर वो भेजी गई है उसके शर से पनाह मांगता हूँ। आप रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब आसमान पर बादल छा जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो जाता। आप कभी बाहर तशरीफ़ ले जाते और कभी अंदर तशरीफ़ ले आते, परेशानी की हालत में कभी आते कभी जाते। जब बारिश नाजिल हो जाती तो आपकी परेशानी भी दूर हो जाती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह कैफियत महसूस करके दरियाफ्त किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, शायद ये वही सूरत हाल हो जैसे कौम आद ने कहा था। जब कौम आद ने हक मानने से इनकार किया और अपनी कुव्वत पर नाज करते हुए इसे जुटलाया तो गोया उन्होंने अज़ाब इलाही को दावत खुद ही दे डाली। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र इस तरह किया है, जो आद थे वो नाहक मुल्क में गरूर करने लगे और कहने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उनको पैदा किया है वो उनसे कुव्वत में बहुत बढ़कर है, और वो हमारी आयतों का इनकार करते रहे। तो हमने भी उन पर नहुसत के दिनों में ज़ोर की हवा चलाई ताकि उनको दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत के अजाब का मज़ा चखा दें, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही जलील करने वाला है और उस रोज़ उनको मदद भी ना मिलेगी। इसी तरह सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये कि उसी ने आदे अव्वल को हलाक कर डाला और समूद को भी, गर्ज किसी को बाकी ना छोड़ा, और उनसे पहले कौम नूह को भी। बिलाशुबा वो लोग बड़े ही जालिम और बड़े ही सरकश थे, और उसी ने उल्टी हुई बस्तियों को दे पटका। तो ए इंसान, तो अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत पर झगड़ेगा। नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या कुरान और अहादीस की रोशनी में आपने मुलाहिज़ा किया। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। उम्मीद है ग्लोबल टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। भरपूर लाइक करें और शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई करें, और ग्लोबल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।